ریاض خان کو ذہنی مریض بھی قرار دیا تھا. 10 کروڑ روپے کی آفر مجھے ہوئی تھی. آپ نے کہا عمران ذہنی مریض ہے, سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتا ہے, دوسرا اس کا پاگل خانے سے علاج کروائیں. میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں جو وکیل ہیں, ان کو 3 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا. فراڈیوں میں سب سے زیادہ وائرل تھا, آنکھوں سے چینیں برآمد کر رہا ہے, منہ سے کیلیں نکال رہا ہے. تو ضروری یہ تھا کہ جب ہم اس پر ہاتھ ڈالیں, پیر صاحب کے خوف سے اس کو اسپتال نہیں لے کے گئے اور یہ ہمارے سامنے بیچاری ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی. طاقتور جو لوگ وہاں جاتے ہیں, مار پیٹ اور وہ سارا 1100 کروڑ کی مالیت ہے. بدبخت نے قرآن مجید کی توہین کر رکھی تھی. توتے تگڑا ہے معاملہ, تگڑا. اس کو 3 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے دیا, بدبخت نے قتل کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو معافی مانگنی چاہیے, بالکل مانگنی چاہیے. اور کن چیزوں کی معافی وہ اکثر و بیشتر تو یہ کرتے بھی رہتے ہیں نا. 2022 میں فروری میں واجہ صاحب نے کہا بھی کہ آج کے بعد ہم سیاسی مداخلت نہیں کریں گے اینڈ آل دیٹ. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو پاکستان کے 78 سال کی تاریخ میں سیاسی مداخلت کرنے کی معافی مانگنی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں وہ ساری باتیں جو آج پی ٹی آئی کو 2022 کے بعد یاد آئی ہیں, چاہے وہ سانحہ سقوط ڈھاکہ ہو, چاہے وہ فاطمہ جناح کی تذلیل ہو, چاہے وہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگائے جانے کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیاسی مداخلت ہو, پارٹیاں بنانے پارٹیاں توڑنے کا معاملہ ہو. اگر کوئی جمہوری صحیح معنوں میں جرنیل ہو اور واقعتاً فوج کو اس کے, دیکھیں آپ کا میرا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنا نہیں ہے, نہ آپ کا اور میرا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے. ہم سب کا ایک مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائے. تو جو کوئی ایسا جرنیل یا کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ, مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ان معاملات پر معذرت خواہ ہوگا. آپ نے عمران خان کو, ریاض خان کو ذہنی مریض بھی قرار دیا تھا. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن مختلف خلاف میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں آپ, ممکن ہے. انہوں نے مجھے بہت کچھ کہا ہوا ہے. انہوں نے بھی آپ کو کہا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا یہ قرار ذہنی مریض ہے. جی. آپ نے کہا عمران ذہنی مریض ہے, سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتا ہے, دوسرا اس کا پاگل خانے سے علاج کروائیں. اقرار الحسن نے یہ کہا. ہو گیا میرا, ان کی بات ختم ہو گئی, لڑائی ہو گئی, دوستی ہو گئی. اچھا آگے یہ بتائیے, یہ بتائیں یہ شف سرکار بڑا فراڈی ہے, اس کے پیچھے آپ پڑ گئے, آپ لندن تک چلے گئے. جی جی, اس کے وہ کوٹلی ستیاں تک غالباً آپ چلے گئے اس کے خلاف. کلر سیدہ یہ شف سرکار نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اور مجھے آپ کے پروگرام سے پہلے جو آپ کے پروڈیوسر ہیں بیگ صاحب, میں ان سے پوچھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی 10 کروڑ روپے کی آفر مجھے ہوئی تھی کہ تم ٹیم چھوڑ کے آ جاؤ, 10 کروڑ لے لو. اور اس نے کہا یہ 10 کروڑ مجھے نہیں ہوئی. میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں, میرے ایک دوست ہیں جو وکیل ہیں, ان کو 3 کروڑ روپے کا چیک دیا گیا کہ وکیل صاحب یہ تہاڈی فیس ہے, سانو صرف شاہ صاحب دے نال, اقرار صاحب دے نال بٹھا دیو. تو یہ یہاں تک, اور آپ پھر میری قیمت کا تو اندازہ لگا لیں, ہمیں پیشکشیں ہوتی ہیں ساری. لیکن سر دیکھیے ہوا کیا, یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ شوشو سرکار تک معاملہ آپ تک پہنچا کیسے؟ یہ میرے خیال ہے فراڈیوں میں سب سے زیادہ وائرل تھا. کھل کے بولیں سر. وائرل تھا, جتنے بھی پیر اس طرح کے جعلی عامل اور فراڈی اور کرتب باز ہوتے ہیں, اس کی ٹک ٹاک ویڈیوز ملینز میں جاتی تھیں جس میں جن نکال رہا ہے لوگوں کے, ہاں ہاں ہو ہو رہی ہے, پھر آنکھوں سے چینیں برآمد کر رہا ہے, منہ سے کیلیں نکال رہا ہے. تو ہمارا چونکہ 15-20 سال سے رہا ہے جعلی عاملین اور جعلی پیروں کے خلاف ہم پروگرامس کرتے رہے, تو میری خواہش تھی, وہ کہتے ہیں نا جی میں کہ بڑا ہو گیا میں کیا بنوں گا, تو مجھے تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں اس کو پکڑے ہم. پرابلم یہ تھی کہ اس نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا دین کا, مذہب کا, ختم نبوت کی بڑا بات مشکل ہے. اور انفارچونیٹلی ایسا فراڈیا کہ جو ختم نبوت کے خوبصورت عقیدے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے. تو ضروری یہ تھا کہ جب ہم اس پر ہاتھ ڈالیں تو وہ اتنا پکا ہو کہ کم سے کم لوگ اس کو ڈینائی نہ کر سکیں. تو میرے دن میں یہ آتا تھا کہ یار جس طرح سے آنکھوں سے چینیں نکال کے ویڈیو بنا رہا ہے لوگوں کی, ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کیسے نکلتی ہیں, تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ اگر ایک آدمی دوسرے کی آنکھ سے چین نکال کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری کرامت ہے, اور وہی چین میں بھی کسی کی آنکھ سے نکال دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو ٹرک ہے, تو وہ تو ایکسپوز ہو گیا نا. تو ہم نے بڑی ایفرٹ کی, کوشش کرتے رہے, نہیں سمجھ میں آتا تھا. وہ ایک دن کسی اور پروگرام کے توسط سے ایک ایلوژنسٹ ہے پاکستان کے بڑے فیمس, عقیل نومی, انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی وہ شف والا وہ پیر ہے. میں کہا وہ جس طرح چینے چنے نکالتا ہے نا, منہ سے کیلیں نکالتا ہے, وہ میں بھی کرتا ہوں. او میں نے کہا تو یہ ڈھونڈ رہے تھے. تو ہم نے پھر اس کے ساتھ پہلا پروگرام کیا کہ اس کی آنکھ سے چین نکالی, اور اس نے نکال کے دکھائی کہ کیسے نکلتی ہے, منہ سے کیلیں برآمد کر کے دکھائی, وہ سارا. اور ہم نے کہا کہ چونکہ یہ صاحب یہ کرتب جو کرتے ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کرتب ہے, ٹرک ہے, ایلوژن ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کے نام پر فراڈ کر رہا ہے, پکا ہی نہیں. ہم نے اپنی طرف سے کیا. پھر ظاہر ہے جب ہم نے کیا تو اس کے بعد اور لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, جن میں لوگوں نے بتایا کہ جی ہماری تو 6 مہینے کی بچی تھی جو ہم اس کے پاس لے کر گئے, جس کے دل میں سوراخ تھا. یہاں سے جو میں پھر اس کو مشن لے کے چلا, وہ ویڈیو موجود ہے, اس کی بڑی خوبصورت بچی کی ویڈیوز اور تصویریں تھیں ان کے پاس, جس میں گرین کلر کی اس کی آئیز ہے, بڑی پیاری گڑیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں سوراخ تھا, ہم اس کے پاس لے کے گئے, اس نے پھونکے ماری, پیسے لیے لنگر نذرانے کے نام پہ, ساری ریکارڈنگز ویڈیوز تھیں ان کے پاس, اور ہمیں کہا کہ تم اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاؤ گے اب, ورنہ یہ بچی مر گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی ہم پیر صاحب کے خوف سے اس کو اسپتال نہیں لے کے گئے اور یہ ہمارے سامنے بیچاری ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی.
آئی تھاٹ کہ یار یہ تو قتل ہے سیدھا سیدھا، کہ آپ نے جو کرنا ہے فراڈ کریں، آپ نے بھوکے مار کرتے رہیں یار، مگر کسی کو آپ دوسرے کسی دنیاوی سبب سے، یعنی جب آپ کے اوپر اب مصیبت پڑی ہے تو آپ نے بھی ایک دنیاوی ذریعہ اختیار کیا نا، مجھ پہ کیس کیا نا، FIA میں گئے، عدالت میں گئے، تو یار اس کو بھی کہو کہ اسپتال جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا جو آپ نے منجن بیچنا ہے بیچتے رہے. دیٹ واز دا مومنٹ جب میں نے طے کیا کہ یار اب اس کو مشن کے طور پہ اس کو ہم نے اختتام تک لے کر جانا ہے. اچھا چونکہ ہم باقی پیروں کو پکڑتے تھے، کسی پر FIR ہو گئی وہ معاملہ، مجھے تھا کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ تو نکلے نا. اب وہ چونکہ بہت طاقتور جو لوگ وہاں جاتے ہیں، مار پیٹ اور وہ سارا، تو ہم نے پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا ڈیزائن کیا. پھر ہم وہاں گئے بھی اس کے اڈے پر، وہاں جو تشدد ہوا، مار پیٹ ہوئی، آل دیٹ. وہ وہاں تو آپ کی پپیاں بھی لے رہا تھا وہ. ہاں وہ فراڈیا ظاہر اس نے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش تو کی سچویشن کو. لیکن سر دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، اس شخص کی جو پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں نا، ابھی بھی ہوں گے، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. 1100 کروڑ کی مالیت ہے اس کی، ڈاکیومنٹس ہیں اس کے نام پر اناؤنسڈ. اس میں بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں DHAs کی پراپرٹیز نہیں ہے، اس میں اس کی گاڑیوں کی مالیت شامل نہیں ہے، اس میں جو لوگ اس کو سونے کے تاج پہناتے ہیں وہ شامل نہیں ہے، جو باہر سے ڈالرز اور پاؤنڈ لے کے آتا ہے جو کیش ہے وہ شامل نہیں ہے. صرف پنجاب میں جو پراپرٹیز ہیں ان کی مالیت پتہ نہیں کن کا. پھر جب ہم نے 8 مہینے پوری ایفرٹ کی، ہمیں لگتا تھا یار کیس ہو جائے گا. لوگوں نے اتنی ہمارے ساتھ آ کے ویڈیوز بنائی، لوگوں نے بتایا یہ کیا کیا کرتا ہے. ہم نے ایک ثبوت قوم کے سامنے رکھا. ہم نیب میں گئے، ہم نے FBR میں اپلیکیشنیں دیں، ہم نے عدالتوں میں. اس بدبخت نے قرآن مجید کی توہین کر رکھی تھی. یعنی اس کا چیلا جوتا اٹھاتا ہے، جوتا اٹھا کے کہتا ہے کہ جناب یہ جو پیر صاحب کا جوتا ہے نا، جو لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں اور وظیفے کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں ان سے زیادہ افضل ہے. اس پہ نعوذ باللہ اس نے ویڈیو بنائی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں. اس کے باوجود اس پہ کوئی FIR نہیں ہونے دی گئی. ہم نے پورے ملک میں کوششیں کر کے دیکھ لیں اور سارا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا معاملہ ہے. مجھے سمجھ میں اس دن آیا جس دن میں نے شف والے پیر کو 8 مہینے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی علماء کانفرنس میں سب سے پہلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. باجوہ صاحب کی حالیہ جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کی حافظ قرآن ہے. آئی ہوپ کہ جب میں نے اس پر کیا اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ ضرور کارروائی کریں گے کہ کن لوگوں نے اس کو پہلی نشست پر بٹھایا تھا. جس بندے کو 8 مہینے تک ہم چیز کرتے رہے کہ ایک آیت سنا دو، اس کے 15 سال کے سوشل میڈیا کی ریکارڈنگز کے کریئر میں ایک مرتبہ اس آدمی نے کوئی آیت کریمہ یا کوئی ایسی چیز نہیں سنائی، نہ کبھی اس کے لفظ منہ سے کوئی ایسا لفظ سنا کسی نے. وہ کہتا ہے جناب کہ میں ختم نبوت کانفرنسز کرتا ہوں، ہمارے سر آنکھوں پر یہ عقیدہ، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی فراڈیا اس عقیدے کو ہائیجیک کرے اور نقصان پہنچائے. اس سے کہیں یہی والی آیات سنا کے دکھا دے ختم نبوت کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا جاہل. اور وہ علماء کانفرنس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ سب سائڈ پہ اور پیچھے بیٹھ، یہ سب سے پہلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو دیٹ واز دا ڈے دین آئی ریئلائز کہ یار ساڑھے تو اتنے تگڑا ہے معاملہ، تگڑا. وہی میں نے کہا بندوق والوں سے کون لڑ سکتا ہے. کتنے پیسے بھائی اتنی سخت باتیں نا آپ ہمارے ساتھ نہ کریں، یہ بار بار آپ کرتے جا رہے ہیں، ہم نے بھی نہیں لڑنا. کتنے پیسے آفر کیے شوشو سرکار نے؟ میں نے آپ کو بتایا آپ کے پروڈیوسر کو 10 کروڑ آفر مجھے، کیا. ہمارے پاس وہ میسیجز کے اسکرین شاٹ ہوں گے، وہ ڈھونڈ کے دکھائے جا سکتے ہیں. 30 سے 40 کروڑ پاکستان سے باہر جو اس کے مریدین تھے انہوں نے. میں نے آپ اس کی سر میگنیچیوڈ کا اندازہ لگا لینا. جس بات پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے وکیل دوست کو جو میرا 1997 سے 7ویں کلاس سے میرے ساتھ ہے، اس کو 3 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے دیا گیا کہ ہمیں شاہ صاحب کے ساتھ بٹھا دیں. تو اس سے پھر آپ آگے کی آفرز کا اندازہ ذرا لگا لیں. 1 ارب میرا خیال ہے وہ 30-40 کروڑ کی گیم تو سکتی تھی. لیکن سر پھر میری اولاد ہے، اس کے سامنے آئے 6 مہینے کے بچے جو ہم جانتے ہیں کہ جن کو اس بدبخت نے قتل کیا ہے، اور مجھے اللہ نے کون سی نعمت ہے جو نہیں نوازا. قاتلانہ حملے بھی کروائے. جی میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی، اس کا مقدمہ درج ہے. مجھ پر گجرانوالا میں وہ ویڈیوز ہم نے دکھائیں، لوگوں نے گاڑی توڑی، تیزاب پھینکا، وہ چہرے موجود ہیں، ان کو میں نے گاڑی کے اندر بیٹھ کے ریکارڈ کیا، یہ موجود تھے انہوں نے ریکارڈ کیا. سر آج تک گجرانوالا پولیس نے دیکھیں نا، پنجاب کالجز پہ حملے ہوئے، سارے لوگ ٹریس ہو کے پکڑے گئے. 9 مئی کے سارے لوگ پکڑے گئے. میں نے ویڈیو بنا کے دی ہے، گاڑی توڑ رہے ہیں، تیزاب پھینک رہے ہیں، FIR ہو گئی ان کے اوپر، آج تک ایک آدمی ٹریس نہیں ہوا.